بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی کتاب برنامہ سلوک کے صفحے نمبر 100 پہ پہنچے ہیں، اور اب جو دستور العمل یعنی پورا 24 گھنٹے کا پروگرام ایک انسان کامل کے لیے دے رہے ہیں کہ انسان کس طرح سے انسان کامل بنے، وہ حضرت آیت اللہ حسین کلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت آیت اللہ حسین کلی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے عظیم الشان علماء میں سے ہیں جنہوں نے 300 اولیاء خدا کی تربیت کی۔ اس میں امام خمینی کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی بھی ہیں، اور آیت اللہ بہجت کے استاد سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ 300 اولیاء خدا کی تربیت کرنا۔ لہذا حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ آیت اللہ حسین کلی کے شاگرد ماہ مبارک رمضان میں دعائے قنوت، اور دعائے قنوت و نماز شب کا، نماز تہجد کا، نماز وتر میں پوری دعائے ابی حمزہ صومالی پڑھتے تھے۔ عظیم الشان انسان تھے۔ دعائے ابی حمزہ صومالی دعائے کمیل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کا رابطہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دو واسطے کے ذریعے تھا۔ اب فرماتے مراقبہ جو ہے، اگر انسان کمال چاہتا ہے، روحانیت چاہتا ہے، معنویت چاہتا ہے، عشق خدا چاہتا ہے، امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، برزخی آنکھ کھولنا چاہتا ہے، سب کی جو چابی ہے مراقبہ ہے۔ مراقبہ زیادہ کوشش کریں۔ مراقبہ کیا ہے؟ یعنی خود کو خدا کے حضور میں سمجھنا، خود کو خدا کی دربار میں سمجھنا۔ اگر ہم خود کو خدا کی دربار میں سمجھیں تو گناہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ مراقبہ وہ ہے جو ادب پیدا کرے، اور جب ادب پیدا ہو جائے تو پھر خدا اس دل میں جس میں ادب ہے، حضور کا نور ہے، تو خدا اپنی محبت کا نور بھی ڈالتا ہے۔ مراقبے کے لیے صاحب تفسیر المیزان سکرات سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے شاگرد چاروں طرف تھے۔ ہمیں نصیحت کریں کیسے ہم انسان کامل بنے، کیسے ہم متقی انسان بنے۔ تو وہ آخری جملے تھے علامہ طباطبائی کے، 3-4 مرتبہ تکرار کیا، مراقبہ 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 مراقبہ۔ جو اصل کامیابی کی چابی ہے وہ مراقبہ ہے، کہ غفلت کو مٹائیں اور مراقبے کی حالت پیدا کریں۔ اور ان بزرگوں کا مراقبہ، علامہ طباطبائی کا مراقبہ یا ان کے شاگرد آیت اللہ حسن زادہ عملی کا مراقبہ اس قدر زیادہ تھا، اور اس قدر حضور قلب زیادہ تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کبھی ہم نے ان بزرگوں کو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، مگر مراقبے کی حالت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ خدا کے حضور میں ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ فرض کریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا ان کے سامنے آپ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے؟ تو جن لوگوں کا مراقبہ شدید ہے، خود کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کی دربار میں حضور میں سمجھتے ہیں، وہ ایک اور لذت ہے جس سے ہم بے خبر ہیں۔ اب ہو گیا مراقبہ۔ فرما مراقبے کی زیادہ کوشش کر، نماز تہجد 1 یا 2 گھنٹے ہو، اللہ اکبر، 1-2 گھنٹے، یعنی 11 رکعت ہے، یہ 1-2 گھنٹے کیسے ہوگی؟ جب آپ دعا ابی حمزہ صومالی جیسی دعا وتر کے رکوع میں یا دعائے کمیل پڑھیں گے تو یقیناً 2 گھنٹے ہو جائیں گے۔
نماز کو حضور قلب کے ساتھ پڑھو. سبحان اللہ. فرماتے اگر لمبی راتیں، اگر وقت زیادہ ہو تو ذکر اور پھر فکر بھی تہجد کے وقت، و مناجات، مگر مناجات گریے کے ساتھ، حزن کے ساتھ، اس میں مشغول رہیں. لیکن معین وقت میں ذکر یا حضور ضروری ہے، یعنی اذکار کے لیے بھی وقت مقرر کریں. مثلا نماز تہجد کے وقت فرماتے بہترین ذکر یا حی یا قیوم ہے، یا اسے اس طرح سے کہیں یا حی یا قیوم، خدا حیات دینے والا ہے، خدا ہی نے پوری دنیا کو قائم کر رکھا ہے، جب تک اس کی نظر کرم ہے ہم زندہ ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خدا تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں. فرمایا کہ یہ ذکر جو ہے نماز تہجد کے وقت بہت بہت مؤثر ہے. اس کا وقت مقرر رکھیں. اور حزن کے ساتھ اس کے بعد تسبیح جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بہت ثواب ہے، بہت ثواب. 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ اذکار نماز تہجد کے وقت. اور اس کے بعد فرماتے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 70 مرتبہ استغفار یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ نماز فجر کے بعد کے مال بتلا رہے ہیں. اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے کم سے کم 100 آیات کی تلاوت کرے انسان. اور اگر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو بہت اچھا ہے. پھر دعائے صباح مولا علیہ السلام نے جو بتلائی ہے کہ تلاوت کرے. ہمیشہ وضو میں رہے اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. یہ بہت نورانی عمل ہے، بہت نورانی عمل ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اگر کوئی وضو نہیں کرتا، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ خدا سے وفا نہیں کرتا بلکہ جفا کرتا ہے. کیونکہ جب تک آپ وضو میں ہیں آپ خدا کے قریب ہیں، یا وضو نہیں ہے تو آپ خدا سے دور ہیں. بغیر وضو کے مثلا آپ کسی امام کی زری کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے. یعنی اللہ رسول سے دور ہو جاتا ہے انسان وضو کے بعد اگر وضو نہ کرے. 1-2 منٹ کی بات ہے، وضو کر لیں. پھر خداوند عالم فرماتا اگر وضو کر لے اور 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے بھی اللہ سے وفا نہیں کی، جفا کی. پھر 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا ہے، آپ چلتے پھرتے بھی نماز مستحب پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم وہاں نماز مستحب جو ہے اس میں قبلے کی شرط نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھنے میں اب کیا حرج ہے. فرمایا اگر انسان وضو کرے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اب اگر دعا نہ مانگے تو اس نے بھی خدا سے وفا نہیں کی، جفا کی. کیونکہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو سارے اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو آ جاؤ اب خزانے اٹھا لو. لہذا دعا ضروری ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اگر کسی نے وضو بھی کر لیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی اور اس کے بعد دعا بھی کر لی، اب اگر اس بندے کی میں دعا قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی، اور میں جفا کرنے والا نہیں، سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہوں. اب اس کے بعد جو مقامات معنوی کی بلندی کے لیے شرط ہے کسی مخلوق کو تکلیف نہ دیں. آج اس قدر ماحول غرب زدہ ہو گیا ہے، کفر زدہ ہو گیا ہے کہ عجیب ہے. ایک جگہ پر ہم امریکہ میں گئے تو وہ ایک ایسا بجلی کا آلہ جو ظاہراً کہہ جگہ مچھر زیادہ ہو گیا ان کو مارنے کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے، لیکن اس میں
کتنے خوبصورت خوبصورت تتلیاں مخلوق اللہ کی، وہ بھی آ کے ان سے ٹکرا کے اور جل جاتے تھے. کہ یہ کس قدر انسان ظالم ہو جاتا ہے ایک اپنے آرام کے لیے. مخلوق پتہ نہیں، میں نے دیکھا کہ چند گھنٹے میں استغفر اللہ کتنی مخلوق خدا کو انہوں نے قتل کر دیا. استغفر اللہ، کسی مخلوق کو تکلیف نہ دے. یہ بدبختی ہے انسان کی. ہاں سانپ بچھو ہے جسے ضرر ہے اسے مارنے کا حکم ہے، لیکن جو ضرر نہیں دینے والی چیز. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی کہتے تھے کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکتے تھے، مارتے نہیں تھے، کہ انہیں بھی کمرے سے باہر پھینکتے، انہیں بھی رہنے کا حق ہے. اور اس کے بعد مسلمین کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی انسان کی بھی حاجت کو پورا کریں گے اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے، کوئی مسلمان آیا، آغا صاحب یہ میرا مولا، یہ میرا مسئلہ ہے. مولا نے فوراً اس کے ساتھ جانا شروع کیا. لوگوں نے کہا آپ اعتکاف میں ہے، اور یہ عمل اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی افضل ہے. کسی مسلمان کی حاجت پوری ہو جائے، اور خصوصاً جو علماء اور متقی افراد کی حاجت پوری کرنا بہت ثواب. جس مجلس میں گناہ کا غمان بھی ہو شرکت نہ کریں. اب آج کل شادیوں میں کس قدر گناہ ہوتا ہے، میوزک ہے، مکس گیدرنگ ہے، بے پردگی. لہذا وہاں جانا جہاں غمان بھی ہو نا گناہ، وہاں شرکت نہ کرے. جس مجلس میں گناہ کا غمان بھی ہو شرکت نہ کرے. اور یہ دیکھیے اہل غفلت کے ساتھ نہ بیٹھے. اہل غفلت کیا ہے؟ گھنٹوں بیٹھیں گے، نہ اللہ کا ذکر، نہ رسول کا، نہ اہل بیت کا. گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بات فضولی دنیا کی گپ شپ ہو رہے ہیں. اور جب بھی بیٹھو تو ذکر خدا کرو، اپنی مجلسوں کو زینت دو حضرت علیہ السلام کے ذکر سے. اور فرمایا کثرت اشتغالات، یعنی بہت زیادہ کام لے لیے کہ اب جناب نہ نیند پوری ہو رہی ہے، نہ عبادت پوری ہو رہی ہے. اس سے انسان کی تباہی ہے، روحانیت کی موت ہے. بہت زیادہ کام میں مشغول ہونا غلط ہے. انسان جلدی سو جائے تاکہ نماز تہجد کے لیے جلدی اٹھ جائے. اور مباحات اور شوخی مذاق یاد کرنا اور لغو سننا، یعنی ایسی باتیں سنیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. فرمایا یہ جو اعمال ہے یا بہت زیادہ شوخی مذاق، یہ کیا ہے؟ قلب رامینا، یہ قلب کو مار دینے والی چیزیں ہیں، یعنی روحانیت کی موت ہے. اگر بغیر مراقبے کے ذکر میں مشغول رہیں تو جو مقصد آپ چاہتے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ذکر کا ثواب تو ملے گا، مگر آپ اگر مراقبے کے ساتھ ذکر کریں گے، آپ چاہتے ہیں میری برزخی آنکھ کھلے، میں اپنی قبر کو دیکھوں کہ میری قبر میں کیا ہے، یا میں چاہتا ہوں امام کی زیارت کروں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ذکر مراقبے کے ساتھ. فرمایا کبھی ذکر میں حال پیدا ہوتا ہے، یعنی لذت کا ملنا، مگر وہ جو حال ہے اسے دوام تب ملے گا جب ہم مراقبے میں کبھی ہو جائیں. ورنہ وہ مراقبہ جو ہے، جس مراقبہ نہیں ہے تو حال ٹیمپرری، ایک لذت، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ذکر سے، مگر ہمیشہ وہ حال نہیں رہے گا جب تک کہ مراقبہ ہمارا مضبوط نہ ہو. انشاءاللہ اللہ پاک ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.